جناح نے جب ووٹ مانگا تھا تو کیا کہا تھا کہ مجھے اس وطن کے لیے ووٹ دیں جہاں ہر شہری برابر کے حقوق کا حقدار ہوگا. تو یہ انہوں نے کہاں سے اسوا لیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسوا لیا. دیکھیں جو آدمی مشہور ہو جاتا ہے یا لوگوں میں عوام میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اگر اس کا اپنی درس و تدریس اور ٹیچنگ سے تعلق ختم ہوگا نا تو اس کا علم کا گراف نیچے آنا شروع ہوگا. ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے کہ علم ایسی چیز ہے یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے، یہ درمیان میں نہیں رہتا ہے. جیسے ایمان ہے نا، یا اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا. مفتی صاحب مجھے بول رہے تھے کہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے، مفتی صاحب نے تو 5-6 ڈشیں رکھی. تو میں وعدہ کرتا ہوں میڈیا کے سامنے جب یہ میرا چاند میرے پاس آئے گا تو میں 72 ڈشوں کے بوفے پہ ان کو بٹھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، بہت سارے پروگرامز آپ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آج کا یہ جو پروگرام اور آج کی یہ جو نشست ہے یہ بہت خاص ہے، کئی حوالوں سے بہت خاص ہے. میرے جو معزز مہمان میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان میں سے ایک معزز مہمان تو ہمارے ساتھ ہر ہفتے ہی تقریباً آپ دیکھتے ہیں، لیکن دوسری شخصیت ان کو انشاءاللہ آپ ابھی سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، اور ان دونوں شخصیات کو ساتھ جب دیکھیں گے اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے تو پہلا امپریشن جو آپ کے چہرے پر آئے گا وہ یہ آئے گا کہ آپ مسکرا اٹھیں گے. تو میرے ساتھ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی طارق مسعود صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا علامہ ناصر مدنی صاحب. تو ان دونوں معزز مہمانوں کو ساتھ دے کر پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ کیسے ممکن ہوا یہ. پھر آپ یہ سوچیں گے کہ ایک تو دیوبند ہے، ایک اہل حدیث مسلک سے ان کا تعلق ہے، تو کیسے یہ اتفاق ممکن ہوا ہے. تو بہرحال انہی سے جانیں گے، اور یہ ایک اچھا سائن ہے، یہ اپنی جگہ ہم سب کو ظاہر فیل بھی ہوتا ہے، ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. تو ان کو ہم ناصر مدنی صاحب کو ویلکم کریں گے، بیکاز کہ طارق مسعود صاحب تو یہاں جامعۃ الرشید ان کا اپنا گھر ہی ہے. تو سب سے پہلے میں مفتی طارق مسعود صاحب سے آغاز کروں گا. وہ سب علامہ ناصر مدنی صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، کیسے؟ ماشاءاللہ جی، کل مجھے پتہ چلا کہ جی وہ ناصر مدنی صاحب آ رہے ہیں. جی اچھا، میرے ذہن میں کوئی ایک اہل حدیث عالم تھے جو 2010 میں ان سے مناظرہ طے ہوا تھا ہمارا طلاق ثلاث کے موضوع پر، تو وہ پھر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا. میں نے کہا شاید وہ دوبارہ آ رہے ہیں، تو ان کا نام بھی ناصر تھا جی، اب پورا نام مجھے یاد نہیں ان کا. تو میں نے کہا یا ویسے ہی ملنے آ رہے ہوں گے، تو واللہ عالم. خیر میں نے کہا آنے دو. پھر میں سوچ میں پڑ گیا بھائی کون سے والے ناصر کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا یار جو یوٹیوب پہ آتے ہیں، تو ان کو تو میں ماشاءاللہ جانتا ہوں. جی بڑی خوشی ہوئی ان سے مل کے. میں نے کہا فوراً سے پہلے بلاؤ بھائی، اور کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیں گے. اور جامعۃ الرشید میں ان کو ہم نے کھانا بھی کھلایا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے. اور ویڈیو بنانے کی وجہ میں نے بتا دی کہ جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو ایسا نہ ہو یہ دال وال پہ گزارا چلا دیں. پھر ہم ان کو ویڈیو دکھائیں گے. ان سے ہم نے وعدہ کیا لاہور انشاءاللہ ہم آپ کے پاس آئیں گے. جی، تو ان کی مثبت بات جو ہے، جو اچھی لگی مجھے ان کے بیانات میں، وہ یہ کہ یہ مسلک کی چھاپ کے بغیر، فروعی فرقہ وارانہ مسائل کے بغیر ایک مثبت بات الحمدللہ سب کی بات کرتے ہیں، سب کی بات کرتے ہیں، مثبت بات غالب ہوتی ہے. تو یہ بڑا اچھا لگا مجھے ان کا، تو بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. اور اچھا، میں نے ان کی زیادہ تقریریں نہیں سنی تھی، لوگوں سے تبصرے بہت سنے تھے. اچھا، تبصرے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جنہوں کے بارے میں نیگیٹو کہا ہو. جی ماشاءاللہ. تو تقریریں اس لیے نہیں زیادہ سنی کہ وہ پنجابی میں ہوتی ہیں ٹھیٹھ. صحیح. میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی سی اردو بھی چلا لیا کرو، تاکہ ہم جیسے جو کم علم لوگ ہیں پنجابی کے لحاظ سے، پنجابی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو یا ہمیں پنجابی سکھا دیں. جی جی، تو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ. بہت شکریہ علامہ ناصر مدنی صاحب. آپ ذرا سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں جامعۃ الرشید میں تشریف آوری پر. تو کیسے یہ داعیہ پیدا ہوا؟ ہمارے ہاں تو بہت اسٹرکٹ پالیسیز ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ اپنے آس پاس کے طبقے کو ہی زیادہ ملنے جلنے سے، اس طرح کی ملاقاتوں سے، اور خاص طور پہ دوسرے مسالے کے لوگوں سے ملنے سے منع کرتے ہیں. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایک کلچر ہے ہمارے ہاں. تو آپ ایز اے اسکالر، اور اتنی آپ کے ماشاءاللہ فین فالوئنگ ہے، اس کے باوجود آپ کو کیسے یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ملنا چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی، یہ میں اپنے سارے چنوں کے سامنے کہتا ہوں کہ میں جو مسلک کے لحاظ سے وہ تو اہل حدیث ہوں جی، مگر پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے یہ بات فالو کرنی چاہیے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ووٹ مانگا تھا تو کیا کہا تھا کہ مجھے اس وطن کے لیے ووٹ دیں جہاں ہر شہری برابر کے حقوق کا حقدار ہوگا. تو یہ انہوں نے کہاں سے اسوا لیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسوا لیا
کہ آپ نے کہا تھا کہ میری ریاست میں مدینہ طیبہ میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے میرے آئین کا پابند ہو کر، ریاست کی قانون کا پابند ہو کر، تو میرے سارے جتنے چاہنے والے ہیں ان کی عزت بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، اور ان کی عبادت گاہ کا بھی احترام کریں گے، اور ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو ہمیں یہ اسوہ لینا چاہیے کہ پاکستان میں جتنے مسالک ہیں ان سب کی نسبت تو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے نا۔ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، دیوبندی بھائیوں سے پوچھ لیں، بریلوی بھائیوں سے پوچھ لیں، اہل تشیع سے پوچھ لیں، اور اہل حدیثوں سے پوچھ لیں، وہ کوئی بھی حدیث کی کتاب نکالیں گے تو نسبت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس سے بھی ملیں اس نسبت سے ملیں کہ کم از کم جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو یہ اسوہ لے کر پاس جائیں گے کہ یہ رسول اللہ کی طرف بات کو منسوب کر دے، اور میرا یہاں جانا اسلام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور امت ایک نظر آئے۔ جیسے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے تو اس کے سربراہ نے، میں نام نہیں لیتا، اس نے بولا کہ میرا ہم عقیدہ دنیا کے کسی نکر پہ ہے تو وہ میرے ملک میں آ کر شہریت لے لے عقیدے کی بنیاد پہ۔ تو ہمیں یہ بڑا اس نے پیغام دیا ہے کہ ہم امت کہتے ہیں، امت تو اس نے بنا دیا ان کو، وہ اپنے عقیدے کے لحاظ کے شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، مگر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے پجاری ہو کر اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے، اور پھر ہم یہ پاکستان میں یہ باتیں بنا کے بیٹھے کہ ہم نے ادھر ادھر نہیں جانا۔ میرا پیغام ہے اپنے سارے چاہنے والوں کو، مفتی طارق مسعود صاحب کے فین فالوئنگ جتنی ہے ان کو، اور میرے جتنے چاہنے سبھی کو یہ میرا پیغام ہے کہ آپ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوں، اور جتنے مدارس کے طلباء ہیں تمام مسالک کے ایک دوسرے کو ملیں گے، اپنے بڑوں کو ملتے دیکھیں گے، تو پھر جب ملتا ہے انسان تو پھر گھل مل جاتا ہے، تو پھر جو مسائل ہوتے ہیں کڑوے بھی وہ بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں انسان ڈسکس کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آپ ذرا بتائیے کہ اختلافات تو آج کے نہیں ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور شاید ہمیشہ چلیں گے آگے، کیسے ممکن ہوگا کہ ہم ان اختلافات کو جو ہمارے فروعی بھی ہیں، بعض اصولی بھی ہیں، ان کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے جو معاشرت ہے اپنی اس کو اچھا کر سکیں، ایک دوسرے سے اچھے ماحول میں مل سکیں، ایک دوسرے کو کم از کم چہرہ دکھا سکیں اپنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں، کیسے ممکن ہوگا یہ؟ دیکھیں، میں ایک بات بیان میں کہتا ہوں کہ سختی کرنا جو ہے نا یہ پولیس کو اتھارٹی ہے۔ ٹھیک، تبھی میں مزاح میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پولیس بلوا لیتا ہوں، جی، کیونکہ ظاہر ہے سختی تو پولیس ہی کر سکتی ہے۔ تو پولیس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، حکومت کے علاوہ، کہ وہ ایک دوسرے پر اپنی رائے کو زبردستی تھوپے۔ رائے تھوپنے کا تو خیر حکومت کو بھی حق حاصل نہیں ہے، لیکن منوانے کا حق حاصل ہے۔ کوئی لا ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو یہ سختی کا حق حاصل ہے۔ تو ہمارا کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی رائے ہو، اسے دلائل کے ساتھ اچھے انداز میں بیان کرنا، یہ صحابہ تابعین کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ ائمہ میں آپ اختلافات دیکھیں، امام حنیفہ کی رائے کچھ اور تھی، امام شافعی کی کچھ اور تھی، احترام ختم نہیں ہوا۔ فقہ کی کتابوں میں ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس پر یہ دلیل ہے، ان کی رائے یہ، اس کی جواب یہ، بس اس حد تک ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی مسلک پاکستان میں چل رہے ہیں، اگر مسلک تو ختم نہیں ہو سکتے، بالکل، تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ناممکن ہے۔ یہ جو اس طرح کی اتحاد کی بات کرتے ہیں نا کہ سارے مسلک کو ختم کر دو، جی، تو وہ سارے مسلک کو ختم کرنے کے لیے جو تحریک چلے گی نا وہ ایک نیا مسلک ہوگا۔ بالکل غیر فطری سی بات ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ یہ 4-5 مسلک ہیں، ان کو ختم کرنے کی تحریک چلاتے ہیں۔ میں کہ اس کا مطلب آپ چھٹے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ ٹوٹتے یعنی اور اختلافات ہوں گے۔ بالکل، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب تو سوشل میڈیا آزاد ہے، جی، آپ کی جو رائے ہے عزت احترام کے ساتھ، کہ اس سے دوسرے کو آگ نہ لگ جائے، کہیں توہین محسوس نہ کرے، کیونکہ جب آدمی اپنی انسلٹ بے عزتی محسوس کرتا ہے وہ غلط جوابات دینے پر بھی آتا ہے۔ تو عزت احترام کے ساتھ آپ اپنی رائے جو بھی دلیل کے لحاظ سے صحیح لگے وہ آپ لوگوں کو بتا دیں۔ باقی ملنا جلنا رکھیں، سب ایک دوسرے سے ملیں، تاکہ وہ اس کے جو پازیٹیو چیز ہے وہ پھیلے، اور جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ختم ہو جائے۔ میں ایک مثال دیتا تھا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بچپن میں کٹائیاں بھی لگائی ہیں، کٹ بھی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، کٹ لگی ہے۔ چلو شکر ہے، نہیں کہ تو پنجابی آندی ہے۔ نہیں، میں ان کو بتا رہا تھا گڈی کو سائڈ تے لاؤ، یہ مجھے آتا ہے۔ وہ تو میرا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، میرے سسرال جاتا ہوں نا، تو والد صاحب کبھی کبھار سختی کرتے تھے نا، تو بعد میں اس کی تلافی کرتے تھے۔ جی، اکثر والدین کو دیکھا نا بچوں کو جب مارتے وارتے بعد میں بڑا لپائی پتائی، وہ بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے، کہتے ہیں میرا چاند میرا، ہاں میرا یہ وہ۔ تو اس کے جو نقصانات تھے نا اس کی تلافی ہو جاتی ہے اس طریقے سے۔ جی، تو آپ کوئی بھی دلائل کے ذریعے سے اپنی بات دنیا تک پہنچائیں، لوگ سن رہے ہیں، سب کو ہی سن رہے ہیں، جی، تو اب
اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں لوگ کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لوگ اب بہت کچھ سیکھ چکے ہیں, پڑھے لکھے ہو گئے, پہلے کی طرح نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. شائستہ لہجے میں آپ اپنی بات بتا دیں. تو اس کے بعد پھر بھی اس کے نقصانات ہوتے ہیں. جی, تو آپ ملنا ملانا جو رکھیں گے نا, محبتوں سے یعنی ملیں گے ایک دوسرے کو, تہادوا تحابوا حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہدایا تو اس سے محبت بڑھے گی, کھلاؤ پلاؤ ایک دوسرے کو. میں نے اس لیے ویڈیو بنا لی ہے ان کی جی جی, کہ آج ان کو بکرا کھلایا تو جو ہے نا ان کو یاد رہے گا, ٹھیک ہے نا. تو محبت بڑھے گی اس سے. صحیح. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس اختلاف کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ نقصانات اس کی تلافی ہو جائے گی. اختلاف علمی حد تک ہی باقی رہے گا, جیسے ائمہ کرام محدثین میں ہوا کرتا تھا. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ آپ اپنی بات اس طرح سے کہتے ہیں کہ سامنے والے کو آگ لگ جاتی ہے, آپ اس کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے. اسٹائل ہی آپ کا یہ ہوتا ہے. تو اسٹائل جب آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا مقصد سامنے والے کو نیچا دکھانا ہے, تو وہ ٹھیک ہے, ایک جو ایسی عوام جس میں شعور نہیں ہے وہ تو آپ سے بہت متاثر ہوں گے, بالکل زندہ باد کے نعرے لگائیں گے. سمجھدار لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے, اور آنا بھی نہیں چاہیے ان کو. تو یہ جوڑ پیدا کرنے کا میں سمجھتا ہوں ایک بالکل معتدل طریقہ ہے. صحیح. کہ جیسے میں نے بتایا ناصر مدنی صاحب, مولانا ناصر مدنی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے, یہ بہت اچھا ایک مثبت انداز سے کام کر رہے ہیں, مل رہے ہیں لوگوں سے. جی, ہر طبقے کے پاس جاتے ہیں جہاں ہم بھی نہیں جاتے, ایسے ہی. اور ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا ایک امیج بنا ہوا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور اس طرح دوسروں کو بھی فالو کرنے کی توفیق دے. آمین. بہت شکریہ ناظر محترم, بھی ایک اچھی خوشگوار حیرت بھی ہے اور ایک خوشگوار سا احساس بھی ہے, اتنی خوبصورت گفتگو. تو علامہ صاحب جاتے جاتے آپ جامع رشید بھی تشریف لائے, تو اپنے اس حوالے سے بھی کوئی تاثرات آپ بیان فرمانا چاہیں, اور مفتی طارق مسعود صاحب نے جو خوبصورت گفتگو کی ہے اس کو آگے لے کر اگر آپ بھی کچھ اسی سے فرمانا چاہیں تو کیا ہوگا وہ؟ دیکھیں میرا چاند, میں جامعۃ الرشید میں پہلی دفعہ آیا ہوں. جی. اور میں نے سب سے جو پیاری چیز ہے نا, انسان جو ہے نا سب سے پہلے خوبصورتی دیکھتا ہے. جی. خوبصورتی کسی جگہ پہ بھی نظر آئے تو انسان اس کی قیمت نہیں دیکھتا, اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے. تو پہلے تو میں تمام اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اگر آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے تو آپ پہلے جامعۃ الرشید کا وزٹ کریں. یہاں آپ کو آتے ہی باغیچوں کی دنیا, باغوں کی دنیا, پھولوں کی دنیا نظر آئے گی. اور یہاں سے جیسے دین کے پھول پوری دنیا میں پھول خوشبو دینے کے لیے, اسلام کی خوشبو پھیلانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, وہاں ان طلبہ کو خوشبو دینے کے لیے انہوں نے مالیوں کا انتظام کیا ہے, ایگریکلچر سے رابطہ کیا ہوا ہے, اور اچھا باغیچہ بنایا. میں آتے ہی جو ہے نا بڑا امپریس ہوا ان سے کہ اتنا پیارا خوبصورت, اور جن کے پاس سے پھولوں کی خوشبو آئے. تو یہ تو آگے تو ہمارے پاس پلاسٹک کے ہیں نا, مگر ادھر میں نے حقیقی دیکھے ہیں. تو میں پیغام دیتا ہوں اداروں والوں کو کہ جامعۃ الرشید کا آپ ایک وزٹ کریں اور ان کو ایک داد دیں اپنے چینل سے کہ بھائی آپ نے یہ طلباء کو باور کرایا ہے کہ اگر یہ ادارہ دینی ضرور ہے, مگر لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دینی اداروں میں ایسا ماحول نہیں ہوتا. تو یہاں تمام جدید تقاضے میں نے جامعۃ الرشید میں دیکھے. اور آخر میں یہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آئی سلوٹ یو, آئی لائک یو. اور لاہور جا کر آئی مس یو کہوں کہ یہ مفتی عبد الرحیم صاحب جو ہیں یہ بہت دھیمے مزاج کے اور دھیمے لہجے میں اور اچھی اخلاق میں اور اتنا پیارا خوبصورت بولنے کا انداز. جتنی دیر میں نے ان سے گفتگو کی, میں نے بولا نہیں, میں نے ان کی باتیں سنی ہیں اور ان کی باتوں سے استفادہ حاصل کیا. اور کچھ میرے ذہن میں جو باتیں تھیں کہ جو مجھے جرنل کام دیں گی, ان سے میں نے دل کی بات نکلوائی. اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ چپکے سیو کر رہے ہیں اپنے میموری کارڈ میں. تو میں جو ہے دل کے میموری کارڈ میں, دماغ کے میموری کارڈ میں جگہ دے رہا تھا, اور دوسری چیزیں اس میں ریموو کر رہا تھا جہاں جہاں وہ قباحتیں تھیں. تو میں یہ قباحتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کو جہاں بھی جانا چاہیے اگلے سے سیکھنا چاہیے, اس کے علم سے, اس کے تجربے سے, کم بولنا چاہیے, اس سے زیادہ سننا چاہیے, تاکہ آپ کو وہ چیز ملے جو آپ کے پاس نہیں ہے.
تو میں سبھی چاہنے والوں سے بولوں گا کہ آپ ہر ادارے کے بڑے محترم کے پاس بیٹھیں، اس نے جو جو تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ آپ کو وہاں گرنے نہیں دے گا جہاں وہ خود گرے، تو آپ گرنے سے پہلے ہی وہ عزت پالیں گے جو انہوں نے گر کر عزت پائی ہے، نقصان اٹھا کر عزت پائی ہے۔ اور تمام مسالوں کو میرا پیغام ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اداروں کا وزٹ کریں، آپ کے طلبہ میں یہ محبت پھیلے گی جیسے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے کو ملتے تھے اور ایک دوسرے کی مسجد میں آتے جاتے تھے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت کو یہ کوشش نہ کرنا پڑے کہ کسی بھی تہوار ربیع الاول میں یا محرم میں یا اور کسی تہوار میں سکوٹی دینی پڑے تمام مسالوں کو۔ پاکستان کا خرچہ بھی بچے گا اور اخلاق کے مصطفیٰ بھی عام ہوگا، مل جل کے ہم ایک دوسرے کے مسائل بھی حل کریں۔ بہت بہت شکریہ اپنے دونوں معزز مہمانوں کا۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو آپ نے سنی ہے، ہمارے جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، پوری امت مسلمہ گزر رہی ہے، مزید اختلافات اور انتشار کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے، ہمیں وہ تحمل ہے ہی نہیں، صحیح بات ہے۔ اور بہت گڈ سائن ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں، جن کو ہم سنتے ہیں، جو ہمارے ایمان کی آبیاری کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد کا جذبہ بھی وہ بیدار ہو، اور وہ اتفاق اور اتحاد کا جو جذبہ ہے وہ مضبوط ہو اور اس کو وہ پھلنے پھولنے لگے۔ یہاں میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ جب بھی فیصل آباد جاتے تھے تو ان کا کھانا کسی اپنے عالم کے پاس نہیں ہوتا تھا، زیادہ تر ضیاء القاسمی صاحب کے گھر ہوتا تھا۔ تو یہ پیغام ہے کہ علامہ احسان علی ظہیر اور ضیاء القاسمی صاحب کی محبت، بالکل کیا آپ اندازہ لگا لیں۔ مفتی صاحب مجھے بول رہے تھے کہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے، مفتی صاحب نے تو 5-6 ڈشیں رکھیں، تو میں وعدہ کرتا ہوں میڈیا کے سامنے جب یہ میرا چاند میرے پاس آئے گا تو میں 72 ڈشوں کے بوفے پہ ان کو بٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ جی مفتی طارق موسیٰ صاحب کا خاص انتظام، آخری بات آپ فرمانا چاہیں؟ بس بڑی اچھی بات کر لی ماشاءاللہ حضرت نے، اللہ تعالیٰ جزائے۔ اچھا ایک یہ بات میں بھی مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، جب سے آپ جو ہے فیمس ہوئے ہیں تو میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے پیغام سے کہ فیمس ہو کر انسان کو اپنا مشن اور اپنی اصل پرانی دوستیاں اور اپنے پرانے مشغلے کیا چھوڑنے چاہیے یا نہیں؟ جیسا کہ آپ تدریس میں لگے ہوئے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، تو آپ مشہور ہو کر فیمس ہو کر سوشل میڈیا پہ آپ نے اپنا مشغلہ نہیں بدلا، اس میں کیا وجہ؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور اچھا پیغام اس سے انشاءاللہ لوگوں کو جائے گا۔ دیکھیں جو آدمی مشہور ہو جاتا ہے یا لوگوں میں عوام میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اگر اس کا اپنی درس و تدریس اور ٹیچنگ سے تعلق ختم ہوگا نا تو اس کا علم کا گراف نیچے آنا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے کہ علم ایسی چیز ہے یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے آتا ہے، یہ درمیان میں نہیں رہتا ہے۔ جیسے ایمان ہے نا، یا اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا۔ تو جو علماء وائز بن جاتے ہیں نا، خطیب بن جاتے ہیں، عوام سے تو صبح و شام مل رہے ہیں، اب عوام سے ان کو علم تھوڑی حاصل ہوگا، علم تو اپنے اساتذہ سے، مشائخ سے، کتابوں سے حاصل ہوگا نا۔ تو مدرسے میں تدریس ٹیچنگ جب ہم طلبہ کو کتابیں پڑھاتے ہیں تو اس سے آپ کا علم اوپر جاتا ہے لیول، تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لوگ یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں ضرورت کیا ہے، تو ابھی تو آپ کو ضرورت اب شروع ہوئی ہے، اصل میں تو اب ضرورت شروع ہوئی ہے، کیونکہ عوام میں رہنے سے آپ بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں، یعنی بالکل فارغ ہو جاتے ہیں آپ ہر چیز سے۔ تو آپ کو تو علماء کے ساتھ، میں نے تو JTR میں خاص طور پر جو ہے، میں اس لیے کہ میں یہاں جب مسائل بتاتا ہوں نا تو میں سیکھ زیادہ رہا ہوتا ہوں۔ واہ، اساتذہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میں بہت عرصے سے JTR سے غائب رہا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مسائل میں واپس ریورس ہونا شروع ہو گیا ہوں۔ تو یہاں بیٹھتا ہوں، بہت سے علماء بتا رہے ہوتے ہیں تو اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے علم انسان کا۔ بے شک، تو اس لیے علماء میں بیٹھ کے آپ کو علم آئے گا، تو کبھی بھی عوام کی شہرت کی وجہ سے اپنے اداروں سے، اپنے مدرسے سے، اپنی جو جگہ وہاں سے تعلق نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو مجھے تو ڈر لگا رہتا ہے کہ جامعہ والے نہ مجھے کہیں نکال دیں۔ تو یہاں میں بھی ایک بات ایڈ کر دوں کہ میں نے اپنے جو ہے نا ایک لیڈر سے یہ بات سیکھی جی، کہ پروفیسر ساجد میر صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر، انہوں نے مذہبی سٹیج پہ عمارت سنبھال کے بھی پڑھانا نہیں چھوڑا، کالج میں، یونیورسٹی میں۔ تو میں اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ یہ مت سمجھا کریں کہ آپ ایک پروفیسر ہیں، ایک ٹیچر ہیں تو آپ کسی مذہبی سٹیج پہ آئیں گے تو وہ آپ کے مشغلے میں رکاوٹ بنے گا، نہیں۔ ابھی جا کر وہ چند سالوں میں ریٹائر ہوئے، مگر ان کی وہ باڈی لینگویج اور گفتگو علامہ ساجد میر صاحب کی وہ پروفیسر ٹائپ کی ہوتی ہے۔ تو میں اپنے چاہنے والوں کو کہوں گا کہ آپ جس شعبے میں بھی ہیں،
آپ کو لاکھ دوسرے شعبے میں عزت مل جائے، بڑی مل جائے، مگر اپنے شعبے سے ہمیشہ وفا کرنا، اپنے سٹیج سے جہاں سے آپ کو عزت ملی ہے، دین کی وجہ سے ملی ہے، آپ کو اگر دنیا میں کسی شعبے میں بھی عزت ملتی ہے تو آپ اس سے بے وفائی مت کرنا، بلکہ اس کی عزت بڑھانے کی کوشش کرنا۔ اور دینی طبقے کو یہی پیغام ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں، کم از کم کوئی اسکول میں پڑھا رہا ہے تو 5 منٹ دین کے لیے اپنے پیریڈ میں ضرور داخل کرے۔ اگر کوئی میتھ کا ٹیچر ہے، انگلش کا ٹیچر ہے، تو میرا یہ اس میڈیا کے توسط سے یہ پیغام ہے کہ 5 منٹ اپنے پیریڈ میں آپ دین کو شامل کر لیں، انشاءاللہ وہ سارے طلباء آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ انشاءاللہ العزیز، بہت بہت شکریہ ناظر محترم۔ یہ دونوں معزز مکرم مذہبی اسکالرز ہمارے درمیان موجود تھے، ابھی آپ نے گفتگو سنی، اور یہ جو کمبینیشن ہے اس کا صرف ایک ہی پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے کہ ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو ناظر محترم اجازت چاہیں گے آپ سے، آپ بھی اسی طرح محبتیں بکھیرتے رہیے بلا تفریق رنگ، نسل، قوم، مسلک۔ تو اسی طرح ہم ایک قوم بنیں گے، اور جب ہم ایک قوم بن گئے تو تمام مسائل